بھائی پر اس نے حملہ کیا، یہ گویا کہ خدا سے بے خوفی، خدا سے نڈر ہو جانے کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد نصیحت کے لیے اس نے دل کے دروازے سب بند کر رکھے تھے اور بھائی کی کسی نصیحت کو اس نے قبول نہیں کیا۔ اس واقعے سے یہ پہلو ملتے ہیں کہ بھائی اور بھائی کے درمیان کبھی بھی جو ہے حسن پرستی کے معاملے میں، والدین کی نافرمانی کے معاملے میں، خدا کی ناراضگی کا احساس ہو جائے تو ان سب معاملے سے چوکنا رہنا چاہیے، ورنہ قابیل کا کیریکٹر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے۔ یہ قرآن نے حابیل و قابیل کا قصہ ایک جگہ پیش کیا اور یہ تفصیلات ہیں۔ دوسرا، بھائی اور بھائی کے درمیان یہ تو رقابت کا ہے، یہ تو ناخوشگوار تعلقات کا ہے، یہ تو چپقالش کے تعلقات ہیں۔ خوشگوار تعلقات کی ایک اور مثال قرآن مجید پیش کرتا ہے، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا کیریکٹر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کئی جگہ یہ قصہ نقل کیا ہے، اور یہ ہم اس وقت آپ کو جو سنا رہے ہیں وہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیتیں 29 سے 36 تک کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور نبوت سے سرفراز کیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ وقت کے دنیا کے سب سے بڑے طاغی اور باغی، سب سے بڑے ظالم اور جابر حکمران کے ساتھ انہیں مقابلہ ہے، اور وہ نہتے اور اکیلے یہ کام کر جائیں، اس سے انہیں گویا کہ تھوڑا سا خوف اور تردد ہو رہا تھا۔ فوراً انہیں اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی اور یہ کہا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، پروردگار میں جا کے بات کروں گا فرعون کے دربار میں، مجھے میرا سینہ کھول دے، مجھے شر صدر عطا فرما، میری زبان کی لکنت کو دور فرما دے، مجھے زبان و بیان پر قدرت عطا فرما، میری بات فرعون کے دل میں اتر جائے، تاثیر پیدا فرما۔ یہ سب دعا کرنے کے بعد وہ دعا کرتے ہیں وجعل لی وزیرا من اہلی، اے پروردگار میرے خاندان میں سے میرے لیے ایک نائب مقرر فرما، میرا ایک سپورٹر بنا اور میرا ایک معاون تو مقرر فرما۔ ہارون اخی، میرا بھائی جو ہارون ہے اسے میرا سپورٹر بنا دے، اسے میرا وائسرنٹ، اسے میرا نائب بنا دے تاکہ میرے کام میں آسانی ہو۔ ہارون اقشدد بھی ازری، تاکہ ہارون میری کمر پر جو بوجھ ہے اس بوجھ کو ہلکا کر سکے، وہ میرے ٹاسک میں پارٹیسپیٹ کر سکے، میری ذمہ داری کو نبھا سکے۔ وہ اشرکہ فی امری، اور اس دعوت کے کام میں مجھ سے وہ شرکت کر سکے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر خوب تیری تسبیح بھی بیان کریں اور تیرا ذکر بھی بلند کریں۔ خدا کا ذکر کرنے کا ایک مفہوم یہاں جو مفسرین نے لکھا وہ یہ کہ ہم دونوں مل کر فریضہ نبوت کی ادائیگی کر سکیں۔ انہیں انفرادی ذکر ایک ہوتا ہے، اجتماعی طور پر ذکر کا مطلب ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ تو ہارون کے میرا ساتھی بنا دے، ان کنت بنا بصیرا، اے پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ قال قد اوتیتا سؤالک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نے جو سوال کیا تیری مانگ پوری ہو گئی اور ہم نے تیرے ڈیمانڈ کو پورا کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید نے 6-7 آیتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ ان آیتوں میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا جو تعلق تھا وہ بہت ہی بہترین تعلق ہے بھائی اور بھائی کے درمیان، اور وہ قابل اتباع تعلق ہے، اور تا قیامت بھائی اور بھائی کے درمیان اگر خوشگوار تعلقات پیدا ہو سکتے ہیں تو اس کے کچھ اصول ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیے ہیں۔ اور اس پر ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا، مینجمنٹ کے پرنسپلز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر سے، اس گفتگو سے بعض چیزوں کو نکالا ہے لوگوں نے۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر بعد میں ملتا ہے کہ جب مصر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وحی لینے کے لیے، تو اس دوران حضرت ہارون علیہ السلام کو ذمہ دار بنا کر چلے جاتے ہیں تاکہ حضرت ہارون دیکھتے رہیں اور قوم کی نگرانی کریں۔ اور اس کے بعد جب واپس آ کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نگرانی میں سامری نام کا ایک آدمی تھا، اس نے ایک بچڑا بنا دیا اور اس کی پوجا شروع کر دی، اور قوم کے اندر ابتری پھیل گئی تھی۔ حضرت موسیٰ آتے ہیں اور اپنے بھائی سے مواخذہ کرتے ہیں، سختی کے ساتھ باس پوس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میں نے تمہیں جو ذمہ داری دی تھی کہ یہی ذمہ داری کا حق ادا کرنا ہوا کہ میرے جانے کے بعد سامری آگے بڑھ کر لیڈرشپ کا رول ادا کرتا ہے اور وہ بت پرستی کو شروع کر دیتا ہے اور تم دیکھ کر خاموش رہ گئے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں موسیٰ، میں نے تو بہت اپنی سی کوشش کی، اور میں اگر اور زیادہ کوشش کرتا تو اس بات کا امکان تھا کہ لوگ مجھے دبوچ لیتے اور مجھے قتل کر دیتے، اس لیے میں نے انتظار کیا آپ کے آنے تک تاکہ آپ آ جائیں تو ہم معاملے کو سلجھائیں گے، ہم معاملے کو درست کر سکیں گے۔ اس طرح سے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کا اشتراک دعوت کے کام میں ہم کو ملتا ہے۔ اس سے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں ان میں کہ بھائی اور بھائی کے درمیان تعلقات میں خرابی کب آتی ہے؟ جب ایک دوسرے کو ہم نیچا گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔
بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے خلاف غیبت کرتا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی کمزوریوں کو گناتا ہے، اس سے جو ہے معاملات میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسوہ بتاتا ہے کہ اگر میرا بھائی مجھ سے بہتر صلاحیت کا ہے تو اس کا اپریسیشن ہونا چاہیے۔ بڑا بھائی ہو ٹھیک ہے، چھوٹا بھائی ہو ٹھیک ہے، لیکن بھائیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کسی کو بولنے کی صلاحیت، کسی کو لکھنے کی صلاحیت، کسی کو ایڈمنسٹریشن کی صلاحیت، کسی کو خاندان کے بارے میں درد و فکر ہوتا ہے، الگ الگ صلاحیت کے لوگ ہوتے ہیں بھائی بہنوں میں۔ اپریسیشن ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کام خاندان کا کر سکتا ہے دیکھو میرا وہ بھائی کرے گا، اگر کوئی بڑا مسئلہ ہے تو فلاں بھائی کے پاس جاؤ، فلاں بہن کے پاس جاؤ۔ یہ بھائیوں کے اندر اپریسیشن کا طریقہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جب دعا کی تو قرآن دوسری جگہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہوا افصح منی لسانا، ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، مجھ سے زیادہ اوکیبلری ان کے پاس ہے، مجھ سے زیادہ وہ تیز گفتگو کر سکتے ہیں، مجھ سے زیادہ ان کے پاس فن تقریر بہت اچھا ہے، لہذا اے اللہ تو اسے میرا ساتھی بنا دے تاکہ فرعون کے دربار میں ہم جا کر جب گفتگو کریں تو فلوئنٹ تقریر کرنے کے لیے، روانی کے ساتھ بات کرنے کے لیے مجھ سے زیادہ بہتر ہارون کے پاس صلاحیت موجود ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا دل چاہیے کہ اپنے بھائیوں کی خوبی کو ہم گنا سکیں، اپنے بھائیوں کی خوبی کا اعتراف کر سکیں۔ بھائی اور بہنوں کے رشتوں میں ہم عموماً دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی خوبی نظر نہیں آتی، صرف خامیاں نظر آتی ہیں، بائناکولر لگا لگا کر دیکھتے ہیں کہ فلاں انسیڈنٹ میں، فلاں شادی میں، فلاں دعوت میں، فلاں اس معاملے میں بھائی نے کیا کیا، بھاوج نے کیا کیا، بہن نے کیا کیا۔ ہمارے سامنے ایک فہرست ہوتی ہے ان کی کمزوریوں کی، خوبیوں کو گنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس روایت سے، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خوبیوں کو جانچیں، پہچانیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر بھائی کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی دیا ہے۔ ہم میں سے سب صاحبہ اولاد ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو اولاد ہیں ان میں سے ایک بیٹے کی خوبی ہوتی ہے تو دوسری بیٹی کی دوسری صلاحیت ہوتی ہے، تیسرا بچہ کسی ایک میدان میں آگے ہوتا ہے۔ ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی صلاحیت دی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ اپریسیشن ہونا چاہیے۔ نمبر دو یہ کہ خاندان کے فرد پر اعتماد ہو۔ حضرت موسیٰ نے اعتماد کیا، اور اعتماد کیا تو ہارون پر اعتماد کیا، بجائے اس کے کہ باہر کے فرد پر اعتماد کرے۔ اس کام کو کرنے کے لیے اپنے گھر کے اندر سے ایک قابل اعتماد فرد کو تلاش کیا اور آگے نکالا۔ تیسری بات یہ کہ ورک ڈیلیگیشن، کبھی بھی خاندان میں کاموں کو ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے اور آپس میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے بھائی اور بہنوں میں۔ حضرت موسیٰ کا طریقہ ہے کہ ورک ڈیلیگیشن، انہوں نے ڈیلیگیٹ کر دیا تھا، کام کو سپر کر دیا تھا۔ یہ طریقہ تھا حضرت موسیٰ کا بھائی اور بھائی کے تعلقات میں۔ یہ بھی ایک بڑا بہترین پہلو ہے خوشگواری لانے میں کہ ہم کسی کی صلاحیت کو پہچانیں، کسی کو اعتماد کے قابل سمجھیں، اور کسی کے ذمے جب کام کریں تو پھر اس میں مداخلت نہ کریں۔ اس کے بعد یہ بھی ایک ہے، اچھا یہ جو ذمہ داری دی، نبوت میں شریک کرانا کوئی معمولی بات نہیں۔ ہم دنیا کے لیڈروں کو دیکھتے ہیں کہ زندگی بھر وہی صدر رہنا چاہتے ہیں، اپنی پارٹی کے، اپنے انجمن کے، اپنے سے قریب ترین آدمی کو نزدیک نہیں آنے دیتے تاکہ وہ نائب صدر نہ بن جائے، سیکرٹری نہ بن جائے۔ رقابت ہوتی ہے، حسد کے جذبات ہوتے ہیں، اور یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے قریب ہو تو میری کرسی نہ الٹ دے، میرا مقام وہ نہ پالے۔ یہ خوف اور خدشہ عام لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن ایک نبی کا اسوہ بتاتا ہے کہ آگے بڑھ کر انہوں نے خود اللہ کے سامنے پیشکش کی، ہارون کو میرا وزیر بنا دیا جائے، اشتراک کیا جائے۔ یہ بہت بڑا دل چاہیے جس میں اختیار جو ہے ڈیوائیڈ ہو، اختیارات سونپے جائے۔ اس کے لیے آدمی عموماً عام طور پر راضی نہیں ہوتا، چاہتا ہے کہ سارا اقتدار، سارا پاور اپنے پاس مرتکز کر کے رکھے۔ عموماً انسان کا یہ مزاج ہوتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ بھائیوں میں ہم دیکھتے ہیں یہاں تو انہوں نے خود انوالو کیا اپنے کام میں، ورنہ بھائی اور بھائی کے درمیان جب شادی کا معاملہ آتا ہے، گھر بنانے کا معاملہ آتا ہے، تعلیم کا مسئلہ آتا ہے، دوسرا بھائی آگے بڑھ کر کوئی بات بول دیتا ہے تو فوراً جھٹ سے بڑا بھائی یا دوسرا بھائی کہہ دیتا ہے ڈونٹ پوک یور نوز انٹو مائی افیئرز، میرے معاملے میں ناک اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا راستہ دیکھو، میں اپنا راستہ دیکھتا ہوں۔ یہ عموماً ہمارا مزاج ہے، لیکن یہاں حضرت موسیٰ کی مزاج معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خود جو ہے انوالو کیا اپنے کام میں اور ورک ڈیلیگیٹ کیا، اور فریضہ نبوت کی ادائیگی دونوں بھائیوں نے مل کر کی۔ ایک پہلو اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی کام ڈیلیگیٹ کریں تو پھر اس کے بعد اس سے جو ہے فیڈ بیک بھی لینا چاہیے کہ تم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا۔ صرف ڈیلیگیٹ کر دینے سے کام نہیں ہوتا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 40 دن کے لیے چلے گئے کوہ طور پر، کوہ طور سے جب واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ جو ذمہ داری میں نے تم کو دی اس ذمہ داری کو تم نے کہاں تک نبھایا۔ یہ اس کا مواخذہ انہوں نے اپنے بھائی سے کیا تھا۔ یہ ایک دوسری تصویر ہے۔ پہلی تصویر ہے حابیل و قابیل کی، دوسری تصویر ہے موسیٰ و ہارون کی، تیسری تصویر قرآن جو پیش کرتا ہے بھائی اور بھائی میں، ان میں سے ایک صاحب ثروت، صاحب اقتدار، مالدار، دولت مند ایک بھائی ہوتا ہے۔ عموماً دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، ایک بھائی ہوتا ہے غریب ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے،
دیکھیے الگ الگ ٹائپ کے اللہ تعالیٰ نے بتایا. 2 بھائی حابیل قابیل ایکول قوت کے تھے, یہاں موسیٰ اور ہارون ایکول صلاحیت کے تھے, قریب قریب. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تفاوت ہے, ڈفرنس ہے 2 بھائی کے درمیان, وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے درمیان. یہ 2 بھائی کا ذکر قرآن کہتا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ بادشاہ وہاں کے منسٹر بن جاتے ہیں اور وہ جو فوڈ اینڈ سول سپلائز کا کام اپنے ذمے لیتے ہیں اور خوراک کی تقسیم کا کام اپنے ذمے جب لیتے ہیں, تو غلہ اور اناج کی تقسیم کے دوران سب لوگ آتے اور لے جاتے تھے. اس میں حضرت یوسف کے بھائی لوگ بھی آئے, اور جب انہوں نے دیکھا بھائیوں کو تو پہچان لیا, مگر وہ بھائی جو سوتیلے بھائی تھے انہوں نے ان کو نہیں پہچانا. حضرت یوسف کو انہوں نے نہیں پہچانا. ایک زمانہ ہو گیا, کنویں میں پھینک دیا تھا. ان کے تصور اور وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ یوسف زندہ ہوگا, اور زندہ بھی ہو تو یہاں وقت کا بادشاہ بن جائے, بہت بڑا رئیس بن جائے. ان کے تصور اور وہم و گمان میں تھا, اس لیے انہوں نے نہیں پہچانا. یوسف نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی. دیکھا تو ان میں ان کا سگا بھائی جو مظلوم بھائی تھا, انہیں معلوم ہے کہ چونکہ وہ خود بھی ایک مظلوم ہے, وہ خود حسد کے شکار ہوئے تھے. ان کی صلاحیتوں سے بڑے بھائیوں نے حسد کیا اور اسی حسد کی بنیاد پر انہیں لے جا کر کنویں میں جھونک دیا تھا. تو انہیں معلوم ہے کہ میرا ایک اور بھائی ہے جو میری ہی طرح گھٹ گھٹ کر مرتا ہوگا اور بھائیوں کے ظلم کا شکار ہوگا, سوتیلے بھائیوں کا, اور وہ بیچارہ حسد کا شکار ہوا ہوگا. نہ جانے اس کی شخصیت کیا ہوئی ہوگی. انہوں نے جب دیکھا بنیامین نہیں ہے تو کہا کہ قال اتونی باخ لکم من ابیکم, جاؤ تو اپنے ابا سے اجازت لے کر تم اپنے بھائی کو لے آنا, ورنہ میں اگلی مرتبہ غلہ اور اناج دینے والا نہیں ہے, چھوٹے بھائی کو بھی لانا چاہیے. اور جا کر انہوں نے ابا کو سمجھایا. حضرت یعقوب نے کہا کہ میں کیسے اعتماد کروں, یوسف کے معاملے میں تو تمہارا جو پرانا قصہ ہے وہ زخم ابھی بھی میرے دل کے اندر ہرا ہے, میں کیسے فراموش کر دوں کہ تم بنیامین کو لے جاؤ گے, سلامتی سے واپس لاؤ گے. بہت منت سماجت کی انہوں نے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ ترکیب بھی بتائی کہ بیٹو تم اتنے بڑے جتھے کی طرح لگتے ہو, گروپ ہے, اس لیے الگ الگ دروازے سے داخل ہونا, کہیں لوگ تمہیں لٹیرے اور ڈاکو سمجھ نہ لیں. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک وسوسہ تھا, اس لیے انہوں نے ایک ترکیب کی, ایک منصوبہ بنا کے پیش کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لیکن سب کچھ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے مطابق ہوتا ہے. بھائی لوگ گئے اور جانے کے بعد غلہ اور اناج پوچھا. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ, حضرت یوسف نے دیکھا کہ ان کا بھائی آ گیا ہے جو مظلوم تھا, مجبور تھا, بےکس تھا, پریشانہ لے اور بہت ستایا گیا ہے. تو فوراً انہوں نے اس بھائی کو اپنی جگہ بلایا, اپنے پاس بلایا اور کہا کہ دیکھو میں تمہارا بھائی یوسف ہوں, اور تمہیں اب اس کے بعد فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو کچھ